ذرا سوچئے، ایک ایسا پیغام جو تقریباً 1400 سال پہلے دیا گیا، لیکن اس کے الفاظ آج بھی انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ آج ہم تاریخ کے اسی ایک لازوال خطبے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ تاریخ کا وہ کون سا خطبہ تھا جو وقت اور سرحدوں سے بھی آگے نکل کر پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک منشور بن گیا؟ یہ کوئی عام پیغام نہیں تھا، یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں تھا، بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ثابت ہوا۔ اچھا، اس پیغام کی عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں اس تاریخی دن کے منظر میں اترنا ہوگا جب یہ دیا گیا تھا۔ چلیں اس دن میں چلتے ہیں۔ تو تاریخ تھی 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری، اور جگہ میدان عرفات، وہ مقام جہاں تاریخ کا شاید سب سے بڑا پرامن اجتماع ہونے جا رہا تھا۔ ذرا اس منظر کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہیں، بلند ہیں تاکہ ہر ایک شخص آپ کو دیکھ سکے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کی مہار تھامی ہوئی ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک کپڑے سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سوچیں، لاکھوں کا مجمع ہے، لیکن کیسا منظر ہے! ہر طرف ایک گہرا سکون، احترام، کوئی دھکم پیل نہیں۔ اور پھر اسی لمحے نبوت کے پورے 23 سالہ دور کا جو نچوڑ تھا، وہ اس آخری پیغام کی صورت میں سامنے آیا۔ ایک ایسا پیغام جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ خطبے کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوا، اور جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، پورے مجمع پر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ ہر شخص سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام نصیحت نہیں ہے، یہ تاریخ کا رخ موڑ دینے والا ایک الوداعی پیغام ہے۔ یہاں پر انسانی حقوق کا ایک ایسا معیار قائم کیا گیا جو صدیوں بعد بھی آج بھی بے مثال ہے۔ ہر انسان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، ان سب کو بالکل کعبے کی طرح مقدس قرار دے دیا گیا، اور ساتھ ہی انصاف کا وہ بنیادی اصول واضح کر دیا گیا جو آج بھی جدید قانون کی بنیاد ہے، کہ مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، کوئی اور نہیں۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، نہیں، یہ ایک بالکل نئے معاشرتی نظام کا اعلان تھا۔ صدیوں پرانی دشمنیاں، خون خرابے، سود پر مبنی معاشی استحصال، ان سب کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ اب ایک ایسا معاشرہ بننے جا رہا تھا جس کی بنیاد معافی، انصاف اور بھائی چارے پر تھی۔ سوچے، اس دور میں جہاں کمزور کی کوئی آواز ہی نہیں تھی، یہ پیغام ایک انقلاب سے کم نہیں تھا۔ غلاموں کو وہ حقوق دیے گئے جن کا اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا حکم تھا؟ کہ جو خود کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ۔ یہ انسانی برابری کی ایک ایسی تعلیم تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر بات ہوئی معاشرے کے نصف حصے کی، یعنی خواتین کی۔ ان کے مقام کو ان طاقتور الفاظ سے بلند کیا گیا کہ عورت کوئی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے سونپی گئی ایک مقدس امانت ہے، ایک ٹرسٹ ہے۔ تو اسی خطبے میں خواتین کے ساتھ اچھے سلوک، ان کے معاشی حقوق اور باہمی ذمہ داریوں کے بارے میں بالکل واضح ہدایات دی گئیں۔ یہاں تک بتایا گیا کہ ان کے ساتھ مہربانی کا ہر چھوٹا بڑا عمل بھی اجر کا باعث ہے۔ اچھا، اس خطبے نے ایمان کے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ بتایا گیا کہ ایمان صرف ایک عقیدہ نہیں، بلکہ ایک کردار ہے، ایک ایسا کردار جس کی موجودگی میں دوسرے لوگ خود کو محفوظ محسوس کریں۔ اور ذرا دیکھیں، اصل مجاہد اور مہاجر کی کتنی گہری اور کتنی خوبصورت تعریف کی گئی ہے۔ تو ان تمام تعلیمات کے بعد انسانیت کو رہنمائی کے لیے ایک بالکل واضح اور ہمیشہ رہنے والا راستہ بتایا گیا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ان 2 چیزوں کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوا جا سکتا۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری اس کی رسول کی سنت۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس واقعے کے عروج پر، وہ لمحہ جب آسمان سے تصدیق نازل ہوئی۔ یہ سوال 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار پوچھا گیا، اور ہر بار لاکھوں کے اس مجمع پر ایک گہری خاموشی چھا جاتی تھی، اور ہر ایک نظر صرف ایک ہی چہرے پر مرکوز تھی۔ اور پھر لاکھوں لوگوں کی آوازیں ایک ساتھ گونج اٹھیں۔ سب نے یک زبان ہو کر گواہی دی، ہاں، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا،
ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان اور زمین سب اس گواہی کو سن رہے ہوں۔ اور بالکل اسی وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ یہ سمجھیے کہ اس پورے واقعے کا سب سے اہم، سب سے کلائمیکس والا لمحہ تھا جب اللہ نے خود گواہی دے دی کہ ہاں، پیغام مکمل ہو چکا ہے۔ تو پھر اس تاریخی دن کی میراث کیا ہے؟ اس کا پیغام آج کی دنیا کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ 1392 سال، سوچے اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن اس دن جو پیغام دیا گیا تھا وہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے، اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس دن تھا۔ اس آیت کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس کی اہمیت کو پہچانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دین کی تکمیل کا یہ اعلان انسانی تاریخ کا کتنا بڑا، کتنا اہم دن ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی بات ہے۔ یہ واقعہ حج اور اس کے پیغام کی جو روحانی حیثیت ہے نا، اس کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ سفر صرف اس دنیا کا نہیں بلکہ اس کا تعلق سیدھا آخرت سے ہے۔ تو جب پیغام مکمل ہو گیا اور سب نے گواہی بھی دے دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک گہرا سکون اور اطمینان تھا۔ یہ اس سکون کی علامت تھی کہ جو امانت تھی وہ انسانیت تک پہنچا دی گئی اور مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ اور یہ ساری بات ہمیں آج کے دن پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ آج جب دنیا میں ہر طرف ناانصافی ہے، تفریق ہے، انتشار ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس خطبے میں دیے گئے انصاف، مساوات اور احترام کے اصول ہماری رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے ہر سوچنے والے ذہن کے لیے ہے۔